السلام علیکم. آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے اسٹریس مینجمنٹ سیریز کا ایک اور اہم اور دلچسپ حصہ. لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسٹریس ہمیشہ ہی برا اور نقصان دہ نہیں ہوتا. انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ ریلیکسڈ اور ٹینشن فری رہیں تو سست، کاہل اور نکمے ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہر کام کو وقت پہ مکمل کرنے کے لیے اور بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا بہت اسٹریس لیتے رہیں، جو انسان کے اندر کام کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے اور اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے متحرک رکھتا ہے. ایسے اسٹریس کو یو اسٹریس کہا جاتا ہے. دوسری طرف اگر انسان لمبے عرصے تک اسٹریس کا شکار رہے اور اداسی، مایوسی اور منفیت اس کی شخصیت میں سرایت کر جائے تو اس حالت کو ڈسٹریس کا نام دیا جاتا ہے. APA کی ڈیفینیشن کے مطابق psychological distress is a type of stress that results from being overwhelmed by demands, losses or perceived threats. It has a detrimental effect by generating physical and psychological maladaptations and posing serious health risks for individuals. So, to deal with distress, you don't have to do much. What you need to do is just to recall the acronym ACCEPT, where A is for activities, C is for contribution, another C for comparison, E is for emotions, P for pushing away, T is for thoughts, and S for sensation. Engage in some activity that requires thought and concentration. یہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ اپنا کمرہ صاف کر لیں، گھر کی صفائی کر لیں، پودوں کی دیکھ بھال کر لیں، سلائی کڑھائی، کوکنگ، پینٹنگ، اسکیچنگ، رائٹنگ، اینی تھنگ. کوئی بھی ہابی یا کوئی بھی پروجیکٹ. اپنے آپ کو مصروف رکھیں کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں اور اگر نہ ملے تو مقصد پیدا کریں. مصروف رہیں، خوش رہیں کیونکہ حرکت میں برکت ہے. Contribute to others. اپنی ذات سے ہٹ کر کسی دوسرے کے بارے میں سوچیں. کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو وہ ضرور کریں. کسی بہن بھائی کی یا دوست کی پڑھائی میں مدد کر دیں. کسی فیملی ممبر کا کوئی ادھورا کام مکمل کرنے میں مدد کر دیں. سڑک سے کچرا ہٹا دیں. اور you can volunteer or you can do anything else that will contribute to a cause or a person. اس سے آپ کا اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا انداز مثبت ہوگا اور آپ خوشی اور سکون محسوس کریں گے. اپنے حالات کا جائزہ لیں. وہ وقت یاد کریں جب آپ اس سے بھی زیادہ برے حالات سے گزر رہے تھے لیکن وہ وقت گزر گیا. اس سے آپ کو ہمت ملے گی کہ یہ کڑا وقت بھی گزر جائے گا. ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات کا شکار ہیں. اس طرح آپ کو اپنے پاس موجود وسائل اور نعمتوں کی قدر ہوگی اور مایوسی کم ہو جائے گی. اپنے جذبات سے آگاہ رہیں اور ان کا اظہار بھی کرتے رہیں کیونکہ جذبات کو چھپانا یا دبا لینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو رو لیں. رونا کمزوری کی علامت بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کو کیتھارسس میں مدد دیتا ہے. But it is better to do something that creates a competing emotion. جیسے اگر آپ اداس ہیں تو کوئی فنی مووی دیکھ لیں. Feeling nervous? Then recite your favorite surah. Get a soothing effect. Do away with the negative thoughts by pushing them out of your mind. Imagine writing your problem on a piece of paper, crumbling it up and throwing it away. You can do that in real. اپنا مسئلہ اور اس کے متعلق تمام جذبات، منفی خیالات اور پریشان کن سوچیں ایک صفحے پہ لکھیں اور اسے پھاڑ کے پھینک دیں یا جلا دیں اور محسوس کریں کہ وہ تمام جذبات، وہ تمام منفی سوچیں بھی اسی صفحے کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں. آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اپنی سوچوں کی جانچ پڑتال کرتے رہیں اور دیکھیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں. خود سے پوچھیں کہ میں یہ کیا سوچ رہا ہوں. کیا یہ سوچ ٹھیک ہے یا غلط؟ کیا اس سوچ کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی دوسرا اگر میری اس سوچ کے بارے میں جان لے تو وہ کیا کہے گا؟ اور اگر میرا دوست ایسا سوچ رہا ہوتا تو میں کیا کہتا؟ یہ جانچ پڑتال آپ کو سوچ کو مثبت انداز میں بدلنے میں مدد دے گی. Find some safe physical sensations to distract you from intense negative emotions. کہیں کسی خوبصورت سی جگہ کی سیر کو چلے جائیے. قدرت کے دلکش اور حسین نظاروں سے لطف اٹھائیے. تیراکی کر لیجئے. پھول چن لیجئے. دوستوں، رشتہ داروں کو خط لکھ لیں یا فون کر لیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گزار لیں. پالتو جانور رکھ لیں. کوئی کھیل کھیل لیں.
یاد رکھیں، مسائل ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ اہم یہ ہے کہ آپ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کتنی ہمت اور کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں۔ لہٰذا اپنی ذہنی صحت کو توجہ دیں، اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔